کے الیکٹرک کا لائسنس جو اب ختم ہو چکا ہے ڈسٹریبیوشن کا، اب فردر ان کو لائسنس نہیں ملنا چاہیے ڈسٹریبیوشن کا. 3 چیزیں ہیں، جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن. جنریشن نیشنل گرڈ سے ہونی چاہیے. ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت کہ کے الیکٹرک کے بوسیدہ پلانٹ چلیں اور اس پہ جو زیادہ فیول لگتا ہے اس کا خرچہ کراچی کے عوام برداشت کریں فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر. قومی تحویل میں آپ جنریشن لیں اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے آپ زیادہ کمپنیوں کو کمپٹیشن پیدا کریں تاکہ مسابقت کی بنیاد پر لوگوں کو ریلیف ملے، بجائے اس کے کہ مونوپولی کی بنیاد پر ان کی جو معاشی دہشت گردی ہے اور جو برقی دہشت گردی ہے وہ اس شہر کے اوپر مسلط ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. جب کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو ایک آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے. انہوں نے جماعت اسلامی کے حق میں، چونکہ پٹیشن ہماری تھی، کلمہ خیر کہا، اچھی بات ہے، لیکن کلمہ خیر سے کراچی کے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ ہماری تعریف کریں اور جو کراچی کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں نہیں، کراچی کے لوگ تکلیف میں ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے، اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے. سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں. سب سے زیادہ بل یہاں پر آتے ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. جتنے یونٹ اس وقت بنتے تھے تقریباً اتنے یونٹ اس وقت بھی بن رہے ہیں. 18 سال میں کے الیکٹرک نے پرائیویٹائز ہونے کے بعد پروڈکشن میں یعنی جنریشن میں بجلی کی کوئی اضافہ ہی نہیں کیا، پیداوار میں اضافہ ہی نہیں کیا، بلکہ 9% کمی واقع ہو گئی. تو کس بنیاد پر ان کی پرائیویٹائزیشن اور لائسنس جاری رکھا جائے؟ لیکن کے الیکٹرک پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ کہاں جائیں گے پھر؟